السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، ہم سے جڑنے کے لیے اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین اکرام، آپ سماعت کر رہے ہیں اشفاق جمالی آفیشیل یوٹیوب چینل کی اسلامک آواز۔ تو سامعین، آج کا ہمارا موضوع سخن ہے رمضان المبارک کی تیسری رات اور نماز تراویح اور تراویح کا معنی۔ تو سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سننے سے پہلے، آپ اگر ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو میں آپ لاسٹ تک بنے رہیے، آخر تک سنیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ آج بہت ہی کامیاب بات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو سامعین، آئیے ہم اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کی جائے وہ کم ہی کم ہے۔ کیوں کہ اس مہینے میں ہر نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور فرض عبادت کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے کہ یہ نزول قرآن یا قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ پریشانی اور تکلیفوں پر صبر کیا جائے کہ یہ صبر ہی کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم کو احساس دلاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے آس پاس پڑوس میں جو غریب انسان ہیں، کبھی کبھی گھروں میں کھانا نہیں بنتا، وہ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور صبر کا جو ہے سندیش دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ صبر ایک کیا چیز ہے، صبر سے ملتا کیا ہے۔ تو حضرات، یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے مالداروں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صبر جو غریب کرتا ہے اس کو کتنا بڑا اجر ہے۔ تو صبر ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو سکھاتا ہے۔ صدقہ خیرات بکثرت کیا جائے کہ یہ ہمدردی و تعاون کا مہینہ ہے۔ تو سامعین، گھر والوں، رشتہ داروں، غریبوں پر فراخی کی جائے کہ یہ رزق میں برکت کا مہینہ ہے۔ لیکن خاص طور پر اس مہینے کی مخصوص عبادتوں کی پابندی کرنا چاہیے، جو تراویح، روزہ اور اعتکاف ہے۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت میں 7 یا 10 روز کے بعد اعتکاف کے حوالے سے کچھ مسائل اور اعتکاف کی فضیلت بھی انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی، آپ سماعت کریں گے۔ تو تراویح اس خاص نماز کو کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تراویح کس کو کہا جاتا ہے۔ تراویح کا معنی کیا ہے؟ تراویح اس خاص نماز کو کہا جاتا ہے جو صرف رمضان کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی سنت اور فرض 2 رکعت سنت اور 2 نفل کے بعد، وتر جو ہے اس میں 20 رکعت تراویح کے بعد ادا کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ اس کا تعلق صرف رمضان ہی سے ہے۔ اگر اس کو رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں پڑھا جائے تو وہ نفل نماز کہلائے گی، تراویح نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے بیان فرمایا، رمضان کی راتوں میں نماز باجماعت کا نام تراویح اس لیے رکھا گیا کہ جب لوگوں نے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کی تو وہ ہر 4 رکعت کے بعد اتنی دیر آرام کرتے تھے کہ اتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی جا سکے۔ مقالات کاظمی صفحہ نمبر 483 پر یہ ہمارے بزرگ کا قول نقل ہے۔ تراویح کے معنی کیا ہے؟ یعنی تراویح کے معنی ہے آرام والی نماز، کہ اس میں ہر 4 رکعت بعد تھوڑی دیر آرام کیا جاتا ہے۔ یہ 20 رکعت نماز پورے رمضان پڑھنا سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو پڑھا اور پسندیدہ فرمایا، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ پڑھی، اور پھر دوسری رات اسی طرح آپ نے نماز پڑھی، پھر تیسری یا چوتھی رات آپ اس نماز کے لیے باہر تشریف لانا ہے۔ لوگ انتظار کرتے رہے، پھر جب صبح ہوئی اور آپ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، میں نے دیکھا جو تم رات کر رہے تھے، مجھے خطرہ کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ تو یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے، جس سے واضح کہ آپ نے یہ نماز ادا فرمائی، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر پسند تھی کہ آپ کو یہ خیال ہونے لگا
کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو امت پر فرض نہ کر دے، کیونکہ شریعت نام ہی ہے حضور علیہ السلام کی اداؤں کا، اور آپ کی پسند شریعت کا حصہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری آسانی کا خیال فرمایا کہ اگر اب کوئی تراویح کو کسی دن کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑتے تو قضا پڑھنا نہ پڑے گی، اور نہ ہی اتنا گناہ ہوگا جتنا کسی فرض کو چھوڑنے کا ہوتا ہے۔ تاہم حضور علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہر مسلمان آپ کی اس پسندیدہ نماز کی پابندی فرض ہی کی طرح کرے۔ بہرحال تراویح کی ابتدا خود نبی کریم علیہ السلام نے کی، اور اس کو جماعت سے ادا کر کے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی سکھا دیا، اور اس کی پسندیدگی کو بھی ظاہر کر دیا کہ 3 یا 4 دن کے اس عمل کے بعد آپ نے اس کو سب کے ساتھ مل کر نہ پڑھا، پھر صحابہ الگ الگ یا تو مسجد میں پڑھا کرتے تھے یا اپنے گھروں میں۔ یہ طریقہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی جاری رہا، اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں شریعت کے تمام احکام میں ایک نظم پیدا فرما دیا، ایک گائیڈ لائن جو ہے آپ نے دے دی، اور ہر چیز پر حضور علیہ السلام کی منشا کے مطابق آپ عمل کرانے کی کوشش فرماتے تھے۔ لہذا جب رمضان کی ایک رات آپ مسجد تشریف لائے اور لوگوں کو علیحدہ علیحدہ تراویح ادا کرتے دیکھا تو آپ کو خیال ہوا کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری جمع کر دوں تو یہ سنت رسول سے زیادہ مشابہ ہوگا۔ پھر آپ نے ارادہ پورا کیا اور سب کو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع کر دیا، یعنی آپ نے اعلان فرما دیا کہ اب تراویح جماعت سے ہوا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے امام حضرت ابی بن کعب ہوں گے، جو صحابہ میں سب سے بہترین قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے اسی حکم پر کسی نے اعتراض نہ کیا، بلکہ تمام ہی صحابہ نے اس کو پسند فرمایا اور جماعت سے یہ نماز ادا کرنے لگے۔ دوسری رات امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام صحابہ کو مقررہ امام کے پیچھے نماز پڑھتے دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا یہ کتنی اچھی نئی رسم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن ابن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، جو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس نظم کو خود اچھی بدعت جاری کرنا کہا، اور اس کو تمام صحابہ نے پسند فرمایا، اس پر عمل کیا، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے دین میں اچھی بدعت جاری کرنے کی اجازت دی۔ پھر یہ بدعت تو خلیفہ وقت نے جاری کی، جس پر عمل کرنا در حقیقت نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، کہ آپ نے فرمایا میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ فرمایا تم عمل کرو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر جو ہدایت یافتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی نے ارشاد فرمایا میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ سبحان اللہ۔ انہی ارشادات کے بنا پر آج تک تراویح پر عمل ہو رہا ہے۔ تمام صحابہ نے اس کو پڑھا اور ہر دور میں امت نے اس پر عمل کیا، اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے میری امت گمراہی کے کام پر ہرگز متفق نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صرف تراویح ہی نہیں بلکہ وہ تمام کام جن پر حضور علیہ السلام کے بعد خلفاء تمام صحابہ اور امت نے اتفاق کیا دین کا ایک حصہ ہے، جن پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ جیسے نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، جمعہ کی پہلی اذان، قرآن کریم کی پاروں اور سورتوں رکوع میں تقسیم نیز الفاظ، قرآن پر اعراب یعنی زبر زیر پیش جزم تشدید وغیرہ لگی۔ بہرحال تراویح نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اگر اس کا ثبوت حضور علیہ السلام سے نہ بھی ہوتا تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کو قائم کرنا ہی اس کی سنت ہونے کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام لوگوں کو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے کے اور نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، سختی سے حکم نہ فرماتے تھے۔ بس آپ فرمایا کرتے تھے جو ایمان اور خلوص کے ساتھ رمضان میں کھڑا ہوا نماز پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ابن شہاب نے کہا حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے تک لوگ اسی طرح بغیر جماعت کے نماز تراویح پڑھتے رہے،
پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا طریقہ مقرر فرمایا۔ غرض ہے کہ رمضان کے پورے مہینہ نماز تراویح کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، بلا عذر شرعی اس کو مستقل چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے اور عورتوں کے لیے گھر میں علیحدہ علیحدہ، کیونکہ عورت کا مسجد میں آنا یا گھر میں اپنی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی عورت پر نماز جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ واجب نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ پورے رمضان تراویح ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے پڑھے اور ان میں کم از کم ایک قرآن کریم پڑھا اور سنا جائے۔ ایک حافظ کو پورا قرآن کریم سنانا چاہیے، چاہے وہ 20 رکعت میں ایک پارہ روز پڑھے یا 2۔ مقتدیوں کی آسانی کا خیال رکھا جائے۔ اگر حافظ موجود نہ ہو تو امام کو جتنا قرآن شریف یاد ہے وہی تراویح میں پڑھے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے اور اس وقفہ میں تسبیح تراویح، درود شریف یا کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر یہی دعا کی جائے تو کوئی ہر جگہ کے بندہ ہر وقت ہر حال میں کسی بھی طرح اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، کسی کو روکنے کا حق نہیں۔ حضرات محترم، پابندی سے تراویح ادا کرنے پر اجر و ثواب کے علاوہ دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مثلا دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد افطار کے وقت کھانا کھانے سے طبیعت پر جو بھاری پن ہو جاتا ہے، تراویح کے بعد وہ نہیں رہتا۔ تیر معدہ ہلکا ہوگا، سحری کا کھانا قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ بھاری معدہ پر مزید کھانا کھا لینا طبی اعتبار سے صحت کے لیے نہایت مضر ہے یا نقصان دہ ہے۔ وہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس مخصوص عبادت کے لیے جمع ہونے اور اپنا مقدس کلام سننے کی توفیق بخشی۔ ہمیں یقین ہے رمضان کی برکت سے اس سنت کی ادائیگی کے بعد ہم سب جمع ہو کر جو دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے مرتب کرنے والے کی صحت و عافیت اور ایمان پر خاتمہ کی بھی دعا کر لیجیے۔ نیز تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اللہ سب کو اپنے دین کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آئیے حضرات دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، رب کائنات ہم سب کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ جملہ مسلمانان اہل سنت کو رب کائنات نماز تراویح اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو دوستو، یہ نماز تراویح کی اہمیت میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ تو سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر نیا ویڈیو آپ کے پاس پہنچتا رہے اور آپ اس کو سماعت کرتے رہیں۔ ناظرین، میں جب تک کے لیے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اب میں چوتھی رات کے فضائل اور اس کی اہمیت اور اس میں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم کو رمضان المبارک کی راتوں کا احترام کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، انشاءاللہ آگے میں بتاتا رہوں گا۔ آپ سے میں رخصت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔